وزیروں کی حکمرانی تھی، اس لیے لوگوں کی زبانیں خاموش تھیں، مگر وہ دل ہی دل میں نندراج کو گالیاں دے رہے تھے۔ راجہ کرشنا وزیروں اور ان کے خاندان والوں پر تو اپنا غصہ نہ اتار سکا، لیکن حیدر علی کے بیوی بچے کو محل کے اس گوشے میں بھیج دیا گیا جہاں ادنا درجے کے خدمتگار رہتے تھے۔ ٹیپو سلطان اس وقت 2 برس کا ہو چکا تھا اور اس نے 1 سال سے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ فاطمہ بیگم نے بڑی مشکل سے ایک معتبر شخص کے ذریعے اپنے شوہر کو یہ پیغام بھیجا: راجہ نے آپ کی خدمت کا یہ صلہ دیا ہے کہ والدہ صاحبہ، میں اور ٹیپو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر وقت 2-4 ہندو سپاہی ہماری کوٹھڑی کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے انتہائی فحش کلمات استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک غدار مسلمان تھا، آزمائش کے وقت فرار ہو گیا۔ مجھے ہر گھڑی ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ لوگ ٹیپو کو قتل نہ کر دیں۔ ایک دن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر حیدر علی واپس نہ آیا تو اس کے جرم کی سزا اس کے بیٹے کو دی جائے گی۔ میری درخواست ہے کہ آپ ستی منگل کو چھوڑ کر کسی دوسری ریاست میں چلے جائیے اور اس شہر کی طرف رخ بھی نہ کیجیے کہ اب یہ شہر عزت داروں کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حیدر علی نے اپنے ایک معتمد سپاہی شجاعت خان سے فاطمہ بیگم کا خط پڑھوا کر سنا۔ جب شجاعت خان آخری سطر تک پہنچا تو حیدر علی کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بیک وقت غیظ و غضب اور اذیت و کرب کے آثار نمایاں تھے۔ پھر یک اس نے شجاعت خان کے ہاتھ سے خط چھین لیا اور سیدھا وزیر اعظم نندراج کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا حیدر علی؟ نندراج اپنے فوجی افسر کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ حیدر علی نے اپنی بیوی کے خط کے حوالے سے تمام واقعات سناتے ہوئے کہا: میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہاراج مجھے میری خدمات کا یہ صلہ دیں گے۔ تمہیں مہاراج سے کوئی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ نندراج نے بڑی ذہانت سے پگھلے ہوئے لوہے پر بھرپور ضرب لگائی اور حیدر علی کو راجہ کرشنا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ تم تو ریاست میسور کے نئے ملازم ہو، اس لیے پہلے ہی زخم کی سوزش سے چیخ اٹھے ہو۔ میری طرف دیکھو حیدر علی، نندراج نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں تو زخموں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، کس زخم کو شمار کروں؟ اس خود غرض انسان کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ اب تک سرے عام نندراج کی چتا پھونکی جا چکی ہوتی اور وزیر اعظم میسور کی راکھ ہوا میں اڑ رہی ہوتی۔ میں بھی ہر حال میں مسلمان رہوں گا اور آپ بھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کریں گے، حیدر علی نے ہواؤں کے رخ کو پہچانتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم نندراج نے چونک کر حیدر علی کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ اگر میں کسی محاذ پر شکست کھا جاؤں تو آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ کر میری پوری شخصیت کو داغدار بنا دیں گے کہ میں ایک مسلمان تھا، اس لیے ریاست میسور سے غداری کر کے اپنے ہم مذہبوں سے جا ملا۔ حیدر علی کے لہجے میں تلوار سے بھی زیادہ کاٹ تھی۔ نندراج کے پاس حیدر علی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پایا اور حیدر علی کو مطمئن کرنے کے لیے رک کر بولنے لگا۔ میں راجہ کرشنا کی طرح متعصب اور تنگ نظر نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں ہندو سپاہیوں پر ترجیح کیوں دیتا؟ تم خوب جانتے ہو کہ میری قوم میں بھی بے شمار سورما موجود ہیں، مگر میں نے پھر بھی تمہارا انتخاب کیا۔ آخر کیوں؟ نندراج بہت بڑا شاطر تھا۔ اس نے حیدر علی کے سوال کا جواب دیتے دیتے خود بھی ایک عجیب سا سوال کر ڈالا۔ وزیر اعظم میسور حیدر علی کو صرف ایک جانباز سپاہی سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں یہ مسلمان فوجی افسر سیاست کی الجھی ہوئی چالوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے نندراج اپنی عادت کے مطابق حیدر علی سے بھی الفاظ کی بازی کھیل رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بڑی آسانی سے حیدر علی کو شکست دے کر لاجواب کر دے گا، مگر حیدر علی نندراج کے اندازوں سے بھی زیادہ ذہین تھا۔ چند سالہ ملازمت کے دوران اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو چکی تھی کہ راجہ کرشنا اور وزیر اعظم نندراج اپنی ضرورتوں کے پیش نظر اسے اس وقت تک اعلی کار بنا کر رکھنا چاہتے تھے جب تک سیاسی تجارت میں سود در سود کا سلسلہ جاری رہے، اور جب زیاں کا کاروبار شروع ہو جائے تو اسے اچھوت بنا کر زندہ چھوڑ دیا جائے یا پھر کسی خفیہ سازش کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ راجہ کرشنا تو بے نقاب ہو چکا تھا، مگر نندراج کے چہرے پر ابھی کئی دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے غیر متعصب ہونے اور حیدر علی کو ہندوؤں پر ترجیح دینے کی بات بڑے پرجوش لہجے میں کہی تھی، مگر حیدر علی جانتا تھا کہ نندراج کھلا جھوٹ بول رہا ہے۔ ریاست میسور کے سپاہی بے عقل بھی تھے اور بزدل بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ وہ چند سکوں اور معمولی سے عہدوں کے لیے کسی بھی وقت اپنی وفاداریاں فروخت کر سکتے تھے۔ راجہ کرشنا اور وزیر اعظم نندراج کی یہی مجبوریاں ان دونوں کو حیدر علی اور دوسرے مسلمان سپاہیوں کے قریب لے آئی تھیں۔ حیدر علی انتہائی ذہین ہونے کے باوجود ایک کھلے دل کا انسان تھا۔
وہ بہت دنوں راجا کرشنا اور نندراج کو اپنا محسن سمجھ کر ریاست میسور کے لیے جان کی بازی لگاتا رہا، مگر حیدر علی کی والدہ، بیوی اور بچے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے فریبکاری اور ریاکاری کے سارے طلسم کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور اب وہ ایک نئے ارادے اور منصوبے کے ساتھ نندراج سے گفتگو کرنے آیا تھا۔ وزیر اعظم میسور حیدر علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اس کی جذباتی کیفیت کو محض ایک دریائی سیلاب سمجھ رہا تھا جو 4 دن کی سرکشی کے بعد آہستہ آہستہ اتر جاتا تھا۔ نندراج کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ حیدر علی ایک سمندر ہے اور سمندری طوفان میں بہت سی موجیں زیر آب بھی مچلتی رہتی ہیں اور موقع ملتے ہی آن کی آن میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاست میسور کی ملازمت ترک کر کے کہیں اور چلا جاؤں، حیدر علی انتہائی تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ والا جا محمد علی میرے لیے کیا برا ہے، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں، پھر اس دنیا کی ساری نعمتیں میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں گی۔ راجا کرشنا نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نواب ارکاٹ کا ساتھ دوں تو وہ مجھے سونے میں تول دے گا اور پھر مجھ پر غداری کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر حیدر علی واپس جانے کے لیے مڑا۔ نندراج گھبرا کر آگے بڑھا اور اس نے حیدر علی کا بازو پکڑ لیا۔ تم مجھے اس عالم بیچارگی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وزیر اعظم میسور کی آنکھوں کے سامنے دھواں سا پھیل گیا تھا۔ اسے اپنی شخصیت اور مستقبل اماوس کی رات کی طرح تاریک نظر آ رہے تھے۔ تم نے تو عہد کیا تھا کہ آخری سانس تک میرا ساتھ دو گے۔ مجھے افائے عہد کی باتیں یاد دلانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے عہد شکنی کس نے کی ہے؟ حیدر علی کے لہجے میں وہی ناگواری تھی۔ میری والدہ، بیوی اور بچہ ریاست میسور میں کسی یرغمالی یا اچھوت کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں گنہگار تھا تو مجھے طلب کر کے کڑی سے کڑی سزا دی ہوتی۔ میں تو تمہارا مجرم نہیں ہوں حیدر علی۔ نندراج کا لہجہ ملتجیانہ تھا۔ ظاہری مالک تو وہی ہے، حیدر علی نے نندراج سے ایک اور سوال کر ڈالا۔ ظاہری مالک تو وہی ہے۔ راجا کرشنا کے لیے نندراج کے چہرے سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا، مگر میں اسے میسور کی ملکیت سے محروم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ اقتدار کی کھلی جنگ ہے، مگر میں اس جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ حیدر علی نے کسی رعایت اور تکلف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا اور بہت غور سے وزیر اعظم میسور کے رد عمل کا جائزہ لینے لگا۔ مگر میں تمہارے تعاون کے بغیر یہ جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حیدر علی کا انکار سن کر نندراج بدحواس نظر آنے لگا تھا۔ آپ کے پاس تو بے شمار سورما موجود ہیں۔ حیدر علی کے ہونٹوں پر شدید طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ نندراج کو اسی کے الفاظ سے شکست دینا چاہتا تھا۔ حیدر علی خوب جانتا تھا کہ اگر ریاست میسور میں اس کا نعم البدل موجود ہوتا تو راجا کرشنا اور نندراج کبھی اس کی ناز برداریاں نہ کرتے۔ جہاں بہادروں کی اتنی بڑی فوج ہو، وہاں مجھ جیسے غدار کی کیا ضرورت ہے؟ تم جیسا کوئی نہیں حیدر علی۔ آخر نندراج اس مسلمان جانباز سپاہی کے آگے جھک گیا۔ تم تنہا آدمی ہو جو میرے منصوبے کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہو۔ وزیر اعظم میسور کا انداز گفتگو خوشامدانہ ہو گیا تھا۔ حیدر علی یہی چاہتا تھا کہ نندراج اس کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو جائے اور کھل کر اپنی بیچارگی کا اعتراف کر لے۔ میں صرف ایک شرط پر آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں کہ جن سپاہیوں نے مجھے غدار کہا ہے ان سب کی زبانیں سرعام کاٹ دی جائیں گی اور ان کا منہ کالا کر کے انہیں میسور کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ یہ کہہ کر حیدر علی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے نندراج کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وزیر اعظم میسور کی آمادگی کا اظہار ایسا ہی تھا کہ اگر حیدر علی نندراج سے زمین بوس ہونے کے لیے کہتا تو وہ بے دریغ اپنے فوجی افسر کو سجدہ کر لیتا۔ ابھی میری شرط مکمل نہیں ہوئی ہے مہامنتری۔ حیدر علی بڑے آزادانہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ اگر اس الزام تراشی میں مہاراج بھی ملوث پائے گئے تو انہیں بھی بھرے دربار میں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ میرے دل کا زخم بہت گہرا ہے، اس کی ٹیسیں مجھے ایک لمحے کے لیے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ یاد رکھیے کہ میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔ نندراج نے حیدر علی کی ایک ایک شرط مان لی اور وہ مرد جانباز اس طرح اپنی قیام گاہ کی طرف گیا کہ اس کے دل و دماغ میں ایک حشر سا بپا تھا۔ حیدر علی نے اپنے معتمد ساتھی شجاعت خان کو خلوت میں طلب کیا اور فاطمہ بیگم کے خط کا جواب تحریر کرانے لگا۔ آپ کا خط موصول ہوا جس کا ہر لفظ میرے دل میں زہر آگی نشتر کی طرح اتر گیا ہے، اور اس وقت بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ذہن پر آہنی گرزوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اتنی دور رہ کر بھی مجھے آپ کی پریشانیوں کا احساس ہے، مگر فی الوقت ان کا علاج ممکن نہیں۔ آپ کو بہرحال صبر کرنا ہوگا۔ میرے خاندان کی تاریخ ہی کچھ اس طرح ہے کہ کسی بھی مرد کو سکون و اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ شاید میں بھی اپنی تاریخ کی اسی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے در بدر مارا پھر رہا ہوں، اور غالباً تمہیں اور تمہارے بیٹے کو بھی آزمائش کے اسی دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا،
کہ اللہ نے ہمیں کبھی بے آبرو نہیں کیا. ہمارے بزرگ قتل تو ہو گئے لیکن بے وقار نہیں ہوئے. تم بھی اسی کے فضل و کرم کا سائبان تلاش کرو. مجھے یقین ہے کہ تم بھی دشمنوں کی دست درازی سے محفوظ رہو گی اور ٹیپو بھی. تمہارا یہ مشورہ پسند نہیں آیا کہ میں ریاست میسور آنے کی بجائے کسی اور طرف چلا جاؤں. یہ واپسی مجھ پر قرض ہے اور میں اس قرض کو اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا. میرا انتظار کرو. مجھے آنا ہے اور میں آؤں گا، خواہ اس سفر میں اپنی جان سے ہی گزر جاؤں. والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور بصد احترام میری یہ درخواست پیش کر دینا کہ میں پہلے سے بھی زیادہ ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور ٹیپو کو احساس دلاتی رہنا کہ میں اس کے بہت قریب ہوں. میرے ہونٹ اس کے رخساروں پر ہیں اور اس کا سر میرے سینے پر ہے. میرے بیٹے کو عام ہندوستانی عورتوں کی طرح چاند اور ستاروں سے مت بہلانا اور اسے لوریاں دینے کی بجائے ان مردان شجاع کے نغمے سنانا جو موت کے راگ کو دنیا کا سب سے دلکش راگ سمجھتے ہیں. امید ہے کہ آپ میری ہدایات پر حرف بحرف عمل کریں گی. حیدر علی نے شجاعت خان سے یہ خط لکھوا کر سنا اور بڑے تعصف آمیز لہجے میں بولا، ایسے مواقع پر اپنے ان پڑھ ہونے کا شدت سے احساس ہوتا ہے. کاش مجھے بھی کتاب، قلم، کاغذ اور روشنائی کا ہنر آتا، پھر یہ مجبوری لاحق نہ ہوتی. جب تک آپ کے جانثار زندہ ہیں تو مجبوری کس شے کا نام ہے؟ شجاعت خان نے اپنے آقا کو احساس محرومی سے نجات دلانے کے لیے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا. مجبوری تو مجبوری ہی ہوتی ہے شجاعت خان. حیدر علی چند لمحوں کے اندر محرومی کے اس گرداب سے نکل گیا اور حسب عادت مسکرانے لگا. میں بھی کیا کرتا، والد محترم کے انتقال کے بعد ایسی خونی آندیاں چلیں کہ قدم زمین پر جمتے ہی نہیں تھے. خاندان کے بزرگوں نے قلم کی جگہ تلوار ہاتھ میں دے دی. اسی سے آج تک کھیل رہا ہوں. اگر یہ کھیل بند کر کے کتاب اور قلم ہاتھ میں لے لوں تو خدا ہی جانتا ہے کہ اہل دنیا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. حیدر علی کچھ دیر کے لیے اپنے ماضی میں سفر کرنے لگا تھا، پھر وہ یکایک حال کی طرف لوٹ آیا. میری اس مجبوری کو میرا بیٹا ٹیپو دور کرے گا شجاعت خان. میں اس کے ہاتھ میں تلوار بھی دوں گا اور قلم بھی. پھر جب شجاعت خان خط لے کر ستی منگل سے سرنگا پٹم کی طرف جانے لگا تو حیدر علی نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سفر میں سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور ہر قدم پر اپنی آنکھیں کھلی رکھے. وزیر اعظم نندراج کا کھویا ہوا اقتدار بحال ہونے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ کسی طرح 1 کروڑ روپے کی کثیر رقم پیشوائے پونا بالاجی باجی راؤ کو ادا کر کے ریاست میسور کے رہن رکھے ہوئے علاقے واگزار کرائے. اسی خوفناک صورتحال میں انتہائی رازداری کے ساتھ ایک بند کمرے میں نندراج اور حیدر علی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. مہا منتری، یہ رقم اتنی معمولی نہیں ہے کہ ہم چند ساہوکاروں سے قرض لے لیں اور حالات سازگار ہوتے ہی انہیں واپس لوٹا دیں. حیدر علی اپنے چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا. میری کئی راتیں اسی فکر میں جاگتے گزر گئی ہیں. میں جانتا ہوں. نندراج اپنے اعصابی تناؤ کو کم کرنے کے لیے جام پر جام پی رہا تھا، مگر پھر بھی اس کی بدحواسی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی. کچھ بھی کرو، تمہیں ہر حال میں بالاجی باجی راؤ کا یہ قرض ادا کرنا ہے. اگر تم ناکام رہے تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا. میں چہرے کی سیاہی کے ساتھ میسور کے لوگوں کے سامنے جانا نہیں چاہتا. نندراج اقتدار کا بھوکا ایک خود غرض انسان صحیح، مگر وہ آڑے وقتوں میں حیدر علی کے بہت کام آیا تھا اور اسی کی حوصلہ افزائی سے حیدر علی آج اس مقام تک پہنچا تھا. یہی سوچ کر حیدر علی نندراج کی غمگساری کر رہا تھا. اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ شکست و رسوائی کی ان جانگداز ساعتوں میں وزیر اعظم میسور کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے. آخر مزید کئی راتوں کا خون کرنے کے بعد حیدر علی نے اتنی بڑی رقم کے حصول کے لیے ایک ایسی ترکیب سوچ لی جس پر حیدر علی جیسا شخص کی عمل کر سکتا تھا. یہ ترکیب بے شمار خطرات سے بھری ہوئی تھی اور ان خطرات میں جان کے زیاں کا اندیشہ بھی موجود تھا، مگر حیدر علی نے نندراج کے احسانات کا بارے گراں اتارنے اور اپنی ذات کی بقا کے لیے اس پرپیچ راستے پر قدم رکھ دیا جس کا ہر موڑ براہ راست موت کی طرف جاتا تھا. حیدر علی نے ستی منگل کے گرد و نواح کے علاقوں کو لوٹنا شروع کر دیا. وہ اور اس کے سپاہی رات کے اندھیرے میں آسودہ حال زمینداروں اور جاگیرداروں کی تجوریوں پر حملہ آور ہوتے اور جس قدر رقم ملتی اسے نندراج کے خزانے میں جمع کرا دیتے. اس لوٹ مار کا خاص پہلو یہ تھا کہ حیدر علی نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا اور زمینداروں سے سخت لہجے میں بات کرتا اور ان کی ساری دولت جبرن چھین لیتا. اگر کوئی جاگیردار مزاحمت کرتا تو بس اس قدر مار پیٹ سے کام لیا جاتا کہ وہ حیدر علی کا مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جاتا. متوسط طبقے کے گھرانوں پر چھاپے مارنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا. مجھے اس وقت ایک بڑی رقم کی شدید ضرورت ہے، حیدر علی ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا جن کی مالی حالت زیادہ بہتر نہیں تھی. میں جانتا ہوں کہ تم کوئی جاگیردار یا زمیندار نہیں ہو، مگر پھر بھی جتنی رقم خوشی سے دے سکتے ہو اس میں پس و پیش نہ کرو. اگر موسم سازگار ہو گیا تو میں تمہاری ساری رقم واپس لوٹا دوں گا.
حیدر علی نے مہاجنوں اور ساہوکاروں کو جی بھر کے لوٹا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت سخت تھا۔ حیدر علی کو لوٹ مار کے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا، لیکن 1 کروڑ کی رقم پوری ہونے میں آتی ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی حیدر علی جھنجھلا جاتا اور انتہائی تلخ لہجے میں نندراج سے کہنے لگتا، مہامنتری میں آپ کی خاطر ایک لٹیرا بن کر رہ گیا ہوں۔ اتنی جلدی گھبرا گئے حیدر علی؟ وزیر اعظم میسور انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہتا۔ کیسی گھبراہٹ؟ حیدر علی کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ میں موت سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہوں، مگر کبھی کبھی طاقت کے استعمال سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ بس کچھ دن اور۔ نندراج کا انداز گفتگو بھکاریوں جیسا ہوتا۔ میں دن رات رقم کا شمار کرتا رہتا ہوں، 50 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں، ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا ہے۔ حیدر علی وزیر اعظم کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ اگر صرف نندراج کا معاملہ ہوتا تو احسانات کا بوجھ اتارنے کے لیے 50 لاکھ کی رقم بہت تھی، لیکن اپنے گھر باعزت واپسی کے لیے ضروری تھا کہ بالاجی باجی راؤ کی باقی رقم بھی جمع کی جائے۔ یہ خیال آتے ہی حیدر علی کے جسم میں آگ سی بھر جاتی اور پھر وہی آگ اسے سر شام گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتی۔ اس دوران شجاعت خان کئی بار سرنگا پٹم جا کر حیدر علی کی والدہ مجیدہ بیگم، بیوی فاطمہ بیگم اور بیٹے ٹیپو سلطان سے مل چکا تھا۔ حالات بدستور وہی تھے۔ راجا کے ملازم دونوں وقت ان لوگوں کو کھانا پہنچا دیا کرتے۔ کچھ نامعلوم مرد اور عورتیں ہر وقت مکان کی نگرانی کرتے رہتے تھے، مگر خوش قسمتی سے اس طویل عرصے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ شجاعت خان حلیہ بدل کر فقیرانہ لباس میں حیدر علی کے گھر والوں سے ملا تھا اور اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا رشتہ دار ظاہر کیا تھا۔ جب حیدر علی اس کشاکش میں بہت زیادہ تھک جاتا تو شجاعت خان سے اپنے بیٹے کے بارے میں گفتگو کرنے لگتا۔ تو نے ٹیپو کو دیکھا؟ وہ کیسا لگتا ہے؟ حیدر علی کے لہجے میں ناقابل بیان حسرت پوشیدہ ہوتی۔ خدا نظر بد سے بچائے، صاحبزادے بہت خوبصورت ہیں، بالکل چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتے ہیں۔ شجاعت خان اس طرح ٹیپو کا ذکر کرتا جیسے وہ خود اپنے بچے کی تعریف کر رہا ہو۔ تو نے غلط مثال دی شجاعت خان۔ حیدر علی مصنوعی غصے کا اظہار کرنے لگتا۔ تیری آنکھیں دھوکہ کھا گئیں۔ ٹیپو تو ایک سورج ہے، بادلوں کی پہنچ سے دور، روشن اور چڑھتا ہوا سورج۔ شجاعت خان انتہائی محبت آمیز لہجے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا۔ صاحبزادے اب بولنے بھی لگے ہیں، ماشاءاللہ بہت شیریں اور دلکش آواز ہے، مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ بابا کب آئیں گے۔ حیدر علی فوراً منہ پھیر لیتا اور شجاعت خان کو یہ راز سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ ایک آہنی اعصاب رکھنے والا باپ بیٹے کی معصوم باتیں سن کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر 1 سال کی مزید جدوجہد کے بعد حیدر علی 1 کروڑ روپیہ جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رقم شمار کرتے وقت شدت جذبات سے وزیر اعظم نندراج کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر جب وہ آخری روپیہ بھی گن چکا تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حیدر علی، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا، تم نے میری لاج رکھ لی۔ آپ کے احسانات کا مجھے بہت پاس رہتا تھا مہامنتری۔ حیدر علی بھی اس موقع پر جذباتی نظر آ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ قرض ادا کر دیا۔ میرا احسان ہی کیا تھا حیدر علی؟ خوشی کی زیادتی سے نندراج کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ تو ایک معمولی سی ملازمت تھی، مگر جواباً تم نے جو کچھ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، میرے تصور اور اندازے سے بھی زیادہ۔ اگر میرا وہ احسان قرض تھا تو تم نے سود در سود سے بھی زیادہ ادا کر دیا ہے۔ نندراج بار بار چاندی کے روپیوں سے بھری ہوئی ان بوریوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی تھی۔ ہم مسلمان ہیں مہامنتری، حیدر علی نے نسبتاً اونچی آواز میں کہا۔ ہمارے مذہب میں احسان چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال احسان ہوتا ہے اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے، نندراج نے ممنونیت کے لہجے میں کہا۔ آپ کو معلوم ہی تو نہیں مہامنتری۔ حیدر علی کا لہجہ اداس بھی تھا اور شکایت آمیز بھی۔ اگر معلوم ہوتا تو اہل میسور یہ کیوں کہتے کہ حیدر علی غدار تھا اور آزمائش کے وقت ریاست کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا؟ دیوتاؤں کی قسم، میں اس الزام سے بری ذمہ ہوں، نندراج نے بے اختیار کہا۔ مجھے تمہارے زخم کی سوزش کا خوب اندازہ ہے کہ میں بہت جلد اس کا اندمال کر دوں گا، مجھے سرنگا پٹم پہنچنے تو دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ہی نندراج نے 1 کروڑ روپے گھوڑوں اور خچروں پر لاد کر سرنگا پٹم روانہ کر دیے۔ راجا کرشنا نے وہ رقم مرہٹوں کو ادا کرنے کی بجائے سرکاری خزانے میں جمع کر دی اور خاموشی سے وقت کی نئی کروٹ کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔